السلام علیکم۔ رجب بہت برکت والا مہینہ ہے اور رجب حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کی عظمت اور شان قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ پاک نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو خصوصیت عطا فرمائی ہے اور ان کی حرمت کو عظمت بخشی اور ان میں گناہ کو بڑا گناہ قرار دیا۔ اور رجب اسلامی سال کے 7ویں مہینے کا نام ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ہمیں بھی ہمارے پیارے نبی کی سنت سمجھ کر اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا ماہ رجب کا نام رجب کیوں رکھا گیا، تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ اس میں شعبان اور رمضان کے لیے خیر کثیر یعنی بہت زیادہ بھلائی بڑھائی جاتی ہے۔ اس مہینے میں ہمیں ہمارے زبان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ رجب میں نیکیاں کرنے کا ثواب دگنا ہے۔ اگر ہم رجب کے مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں سال بھر روزہ رہنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں توبہ کرنے والوں پر اللہ رحمت فرماتے ہیں اور عبادت کرنے والوں کی دعا بہت جلد قبول کرتے ہیں۔ رجب کا مہینہ خیر و بھلائی کی چابی ہے۔ صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا اور رمضان فصل کاٹنے کا۔ رجب میں نفل عبادتوں کی خوب کوشش کریں، شعبان میں اپنے گناہوں پر رو رو کر اللہ سے معافی مانگیں اور رمضان میں رب کریم کو راضی کر لیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 راتیں ایسی بنائی ہیں جس میں وہ دعا رد نہیں کرتے۔ پہلی، رجب کی پہلی رات یعنی کہ چاند رات۔ دوسرا، 15 شعبان کی رات یعنی شب برات کی رات۔ تیسرا، جمعرات اور جمعہ کے درمیان والی رات۔ چوتھا، عید الفطر کی چاند رات۔ پانچواں، عید الاضحیٰ کی چاند رات یعنی کہ ذی الحجہ کی 10ویں رات۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کو آگ سے نجات عطا فرمائیں گے اور ان کے بدن کو آگ چھو بھی نہیں پائے گی۔ اس لیے جتنا ہو سکے استغفار کی کثرت کریں اور نفل روزے رکھیں، کیونکہ نفل روزے رکھنے سے ہمیں اس کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ملتا ہے۔ اگر ہم رجب کے نفل روزے رکھیں گے تو ہمیں رمضان میں روزے رکھنے کی عادت بن جائے گی۔ رمضان سے کچھ دن پہلے اگر ہم نفل روزے رکھیں گے تو رمضان کے فرض روزے رکھنے اور دن میں بھوکے پیاسے رہنے کی عادت بنے گی۔ اور روزہ رکھنے کے تو جسمانی طور پر بہت سارے بے شمار فائدے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رجب کے مہینے میں نفل روزے رکھا کرتے تھے۔ جو بھی بندہ رجب کے نفل روزے رکھتا ہے ان کے لیے فرشتے اللہ تعالیٰ سے ان کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ جو انسان رجب کے روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اور ایک وظیفہ، رجب میں اگر ہم 7 روزے رکھیں اور اللہ پاک سے دعا مانگیں، جو بھی ہم اللہ پاک سے دعا مانگیں گے وہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ بے شک ہم جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اور جنت میں ایک محل ہے جس کے سامنے دنیا ایک پرندے کی گھونسلے کی طرح ہے، اس محل میں صرف رجب کے روزے رکھنے والے ہی داخل ہوں گے۔ جو بھی انسان ماہ رجب کے روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 3 چیزوں سے نوازے گا۔ پہلی، جو بھی انسان اس مہینے میں روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ دوسرا، آئندہ زندگی میں گناہ کرنے سے محفوظ رکھیں گے۔ تیسرا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے پیاس سے امان عطا فرمائیں گے۔ جو انسان 27ویں رجب کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے 60 مہینے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔
کیونکہ یہی وہ دن ہے جس دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام سفر معراج لے کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا پسند فرماتے تھے اور عمرہ کیا کرتے تھے۔ آج میں آپ کو ماہ رجب کی کچھ اہم واقعات بھی بتاؤں گی۔ اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے تھے اور کشتی کا آغاز ہوا تھا۔ اسی مہینے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے 5 وقت نماز کا تحفہ عطا فرمایا تھا اور اسی مہینے میں زکوٰۃ فرض ہوئی۔ اسی مہینے میں غزوہ تبوک ہوا اور اسی مہینے کی 27ویں تاریخ کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تھے۔ اس لیے جتنا ہو سکے ہمیں استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، ہماری مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے، نفل روزے رکھنے چاہیے، راتیں عبادت میں گزارنی چاہیے، جتنا ہو سکے خیر خیرات کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو رجب کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ماہ رجب میں روزے رکھنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے اور مغفرت طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔